الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم إلا عباد الله المخلصين مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں کافروں اور متکبروں کا قیامت کے دن جو حال ہوگا اسے بیان کیا گیا۔ اب ان آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت میں مومنوں کا اور نیک لوگوں کا کیا حال ہوگا، یعنی گویا کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ عذاب چکھو تو اس وقت میں اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ کس حالت میں ہوں گے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا یہ حال نہیں ہوگا۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، میوے اور ان کی عزت ہوگی۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں۔ علی سرر متقابلین، تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت۔ لا فیہا غول ولا هم عنها ينزفون، نہ اس میں خمار ہے نہ اس سے ان کا سر درد کرے۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی۔ کأنہن بیض مکنون، بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور پرہیزگاروں کی مکمل حالت کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن نیک لوگ کس حال کے اندر ہوں گے۔ ان کو ایسا رزق دیا جائے گا جس کا وصف بھی بیان نہیں کیا جا سکتا اور اس کے وصف کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کو اگر دیکھا جائے تو دیکھنے میں بڑا خوبصورت منظر، ذائقہ بڑا اچھا، بڑا لذیذ، خوشبو بڑی شاندار، اور وہ رزق اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے لاجواب رزق ہوگا۔ اور فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ رزق کماتے ہیں، بہت دوڑ بھاگ کرتے ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا اس کے لیے ان کو کوئی پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ ان کا رزق ہوگا کیسا، کا میوے کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر میوے جو کھائے جاتے ہیں وہ لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں، طاقت کے لیے نہیں۔ اور یہ جنت کے اندر بندوں کو کسی طرح کی کوئی طاقت کی ضرورت ہی نہیں کہ ان کو کوئی کمزوری ہوگی نہیں، وہ جو بھی کھائیں گے وہ لذت کے لیے کھائیں گے۔ اور پھر فرمایا گا وہ مکرمون، یہاں پہ دنیا میں جو روزی اور رزق دیا جاتا ہے، جانور کو چارہ بھی تو ڈالا جاتا ہے، وہ بھی رزق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو روزی دی جائے گی وہ ذلت والی نہیں ہوگی، عزت والی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب عزتوں کے ساتھ میں روزی عطا فرمائے گا۔ اب جب یہاں پر ذکر کیا یہ کھانے کو ان کو ملے گا، تو اس کے بعد میں پھر سوال ہوا کہ وہ لوگ رہیں گے کہاں پر۔ یہاں پر ایک لفظ آیا لا فیہا غول، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی بھی خمار نہیں ہوگا، جو فرمایا گیا ان میں کسی طرح کا کوئی خمار نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی شراب کی خاصیت بیان کی گئی ہے۔ بہرحال اب یہاں پر بتایا وہ رہیں گے کہاں پہ، کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گے جو نعمت ہی نعمت ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جنت میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بڑے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ہر لحظہ بلحظہ اپنے
دیدار سے مالا مال فرمائے گا، اور وہ جنت کے باغات کے اندر قیام بھی کریں گے، طعام بھی کریں گے۔ پھر جب پینے کی باری آئی تو سوال پیدا ہوا ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ کہا ان کو پینے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی شراب دے گا جس کی نہریں جنتیوں کی نگاہوں کے سامنے بہ رہی ہوں گی، نہایت ہی صاف ستھرا، اور اس کے پیالے اتنے خوبصورت کہ دنیا میں اس طرح کی شراب نہ کبھی دیکھی گئی ہے اور نہ اس کے بارے میں کبھی سنا گیا ہے۔ لافی یا غول، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو بندہ شراب پیتا ہے تو پینے سے خرابی لاحق ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، عقل میں فطور آتا ہے، گناہ پہ آمادہ ہوتا ہے، اور جنت کی شراب میں کوئی بیماری نہیں، اور اس کے اندر کسی طرح کا کوئی فساد نہیں، نہ درد سر نہ نیند کی تکلیف، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہاں پہ میں جو یہ عرض کر رہا تھا کہ لافی یا غول فرمایا گیا، اس میں کوئی خمار نہیں۔ یہ غول کا لفظ بلا کے لیے بولا جاتا ہے۔ عرب والے کہا کرتے تھے کہ جنگل کے سفر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم کو راستے میں غول دکھائی دیتے ہیں۔ اب آج کل کی زبان میں آپ کہتے ہیں بھوت دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ بھوت ہوتے کیا ہیں؟ یہ بھوت وہی جنات ہیں جو شریر جنات ہوتے ہیں، انہی کو بھوت کہا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں غول ستائیں تو اذان پڑھا کرو، یعنی ان خبیثوں سے بچنے کی جو راہ اللہ تبارک و تعالی نے بتائی وہ یہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم زرخیز اور سرسبز علاقوں میں سفر کرو تو اپنی سواریوں کو چرنے دو، اپنی منزل کو کھوٹی مت کرو، اور جب تم خشک اور بنجر علاقوں سے گزرو تو جلدی چلے جاؤ، اندھیرا پھیلنے سے بچو کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، اور جب جنات تم کو پریشان کرے تو جلدی سے اذان دو، اور تم راستے کے بیچ میں سواری سے اترنے اور نماز پڑھنے سے پرہیز کرو کیونکہ وہاں پر سانپ درندے ہوتے ہیں، اور وہاں پر قضائے حاجت بھی مت کرو کیونکہ لوگ ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ غول وہی ہے جنات۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال لیتا ہے کہ فلاں مر گیا تو بھوت بن کے گھوم رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہی شریر جنات ہوتے ہیں جو پریشان کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فلاں جو پھانسی کھا کے مرا تھا اس کو دیکھا ہے، اصل میں وہ نہیں ہوا کرتا ہے، وہ تو اپنے مقام پہ جہاں پہ ہے وہ وہاں پہ ہے۔ جنات اپنی شرارت کی وجہ سے ایسے لوگوں کی شکلیں اختیار کر کے اس طرح سے لوگوں کو پریشان کیا کرتے ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ عربوں کا جو یہ خیال تھا کہ جنت کے یہ جنگل کے اندر بھوت پریشان کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ چیزیں انہیں نظر آتی ہوں، لیکن بندہ جب اذان پڑھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس سے دفع ہو جاتی ہے۔ اب جب ان کا ذکر کر دیا تو اس کے بعد میں آگے فرمایا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو حوریں کیسی ملیں گی؟ کہ ان کو ایسی حوریں ملیں گی جو اپنے شوہروں کے سامنے آنکھیں نیچے رکھ کر شرم و حیا کی تصویر بن کر رہیں گی، کسی کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں گی اور نہ کسی برائی کا ارتکاب کریں گی۔ دنیا میں شوہر کے لیے یہی بڑی پریشانی رہتی ہے کہ بیوی کا خیال رکھنا، غیروں سے بچا کر کے رکھنا، اور پھر بیوی شرم و حیا کا مظاہرہ کرنے سے اگر پرہیز کرے تو اس وقت میں شوہر کو تکلیف، لیکن جنت کی عورتوں کا یہ حال نہیں ہوگا۔ وہ حوریں ہر طرح کی آلائش سے پاک ہوں گی۔ یہاں پہ فرمایا انڈے، یعنی وہ اتنی سفید ہوں گی، اتنی سفید ہوں گی کہ ان کی خوبصورتی دیکھنے ہی سے تعلق رکھے گی، اور وہ اتنی پاکیزہ ہوں گی جس طرح جو چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کو کوئی میل نہیں لگتا ہے، ایسے ہی یہ بھی چھپے ہوئے موتی کی طرح خوبصورت ہوں گی، کسی طرح کا میل ان کے اوپر نظر نہیں آئے گا۔ اب ان آیتوں میں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھی جسمانی اور روحانی لذتیں ہو سکتی ہیں سب کو بیان کر دیا۔ جسم کی لذت کیا ہے؟ اچھے میوے سے مزہ اٹھانا، طرح طرح کی نعمتیں پانا، شراب جو عربوں کو بڑی پسندیدہ تھی، خوبصورت عورتیں، تو اللہ نے جنت کے اندر ان ساری نعمتوں کو بھی جسم کی لذت کے لیے عطا کر دیا۔ اور روح کی لذت کیا ہے؟ روح کی لذت یہ ہے کہ بندے کو عزت ملے، اچھے دوستوں کی صحبت ملے،
اور خوبصورت چہروں کو دیکھنے سے سکون میسر آئے، یہ ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے 3 چیزوں سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، ایک تو سرسبز والی چیزوں کو دیکھنے سے، اور دوسرا جاری پانی، بہتے ہوئے پانی کو دیکھنے سے، اور تیسرا خوبصورت چہروں کو دیکھنے سے، یعنی وہ خوبصورت چہرے جن کو دیکھنا جائز ہے، ورنہ جن خوبصورت بچوں اور عورتوں کو دیکھنا جائز نہیں، ان سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی نہیں بلکہ چہرے کا اور حلیہ بگڑ جاتا ہے ان سے۔ تو ان چیزوں کی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب سونے سے پہلے آنکھوں میں آپ سرما لگایا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کا مشاہدہ چاہتے ہیں، یعنی آنکھوں میں سرما بھی لگاتے تھے نا تو تمنا کرتے تھے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ تو یہ تو جنت کی نعمتیں ہو گئی۔ اب آگے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو باتیں کیسے کریں گے؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کی باتوں کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ساتھی تھا، يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم اسے سچ مانتے ہو، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترابا وعظاما انا لمدینون، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قال هل انتم مطلعون، کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ فاطلع فرآه في سواء الجحیم، پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا۔ قال تاللہ ان کدت لتردین، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دے، ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ یہ جنتیوں کی پوری گفتگو ہے۔ اس سلسلے میں محدثین نے مکمل حدیث پاک بھی روایت کی ہے۔ یہ حضرت امام ابن حاتم کہتے ہیں بنی اسرائیل میں 2 لوگ تھے اور ایک دوسرے کے پارٹنر تھے، ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ ان دونوں کو 6000 سونے کے سکے دینار ملے، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے حصے کے 3000 دینار لے لیے، الگ الگ ہو گئے۔ کچھ زمانے کے بعد میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے سے حال چال پوچھا، تو کافر نے بتایا کہ اس نے 1000 دینار میں زمین، باغات اور نہر کو خریدا۔ مومن نے جب سنا تو رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھی، 1000 دینار سامنے رکھ کر کے دعا کی، اللہ میں تجھ سے 1000 دینار کے بدلے جنت میں زمین، باغات اور نہر خریدتا ہوں۔ پھر اس نے وہ 1000 دینار صبح کو اٹھ کر کے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیے۔ تو اس کافر نے، پارٹنر نے تو دنیا خریدی، اس نے آخرت کا کام کیا۔ پھر کچھ زمانے کے بعد میں ان دونوں کی پھر ملاقات ہو گئی، تو پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو کافر نے بتایا 1000 دینار کے میں نے غلام، نوکر، چاکر خرید لیے اور کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ مومن رات کو اٹھا، نماز پڑھی، 1000 دینار سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ میں 1000 دینار کے جنت میں غلام خریدتا ہوں۔ صبح کو اٹھا، وہ 1000 دینار غریبوں اور فقیروں میں اللہ کے نام پر اس نے صدقہ کر دیے۔ اب پھر تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ پھر ان کی ملاقات ہو گئی، پوچھا کیا حال چال ہے؟ کافر نے بتایا کہ 1000 دینار خرچ کر کے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ تو مومن نے اس رات نماز کے بعد 1000 دینار اپنے سامنے رکھ کے دعا کی، اللہ میں 1000 دینار کے عوض جنت میں بڑی آنکھوں والی حور سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صبح کو اٹھا، وہ 1000 دینار بھی اس نے غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دیے۔ اب یہ تو 3000 دینار میں کافر مزے کرنے لگا اور مسلمان پورے پیسے ختم کر بیٹھا۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا دوسری صبح کو مومن اٹھا تو اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک آدمی کے پاس جا کر کے جانوروں کو چارہ ڈالنے اور دیکھ بھال کرنے پر ملازمت کر لی، نوکری کرنے لگ گیا۔ ایک دن اس کے مالک نے ایک جانور کو تھوڑا دبلا دیکھا تو الزام لگایا کہ تم میرا چارہ بیچ کر کھا جاتے ہو، نوکری سے نکال دیا۔ اب اس نے سوچا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، جو میرا کافر پارٹنر تھا اسی کے پاس جاتا ہوں۔ اب وہ اپنے کافر پارٹنر کے پاس گیا، راستے اس کو ملنے کے لیے گیا تو ملنے بھی نہیں گیا، بڑا مالدار
مالدار آدمی تھا, نوکر چاکر غلام خادم, کہا یا راستے میں بیٹھ جاؤ, ابھی وہ یہاں سے گزرے گا تو تمہاری ملاقات ہو جائے گی. خیر وہ راستے میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد میں جب اس کے پارٹنر کافر کی سواری گزری تو مومن کو دیکھ کر کے پہچان لیا اور کہا کہ تمہارے پاس میں مال نہیں تھا, تم اتنے خراب حالت میں یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ تو مومن نے کہا کہ جب اس نے پوری بات پوچھی تو پھر مومن نے بتایا کہ میں نے کیا کیا ہے. تو کہا کہ تم مجھے 2 وقت کی روٹی اور 2 کپڑوں کے بدلے میں اپنے یہاں نوکری پر رکھ لو. کافر نے کہا میں اس وقت تک تمہاری مدد نہیں کروں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ 3000 دینار تم نے کیا کیے. مومن نے کہا میں نے قرض دے دیے. کافر نے کہا کس کو قرض دیے؟ مومن نے کہا کہ ایک وعدہ وفا کرنے والے غنی کو. کافر نے پوچھا کون ہے وہ جس کو تم نے قرضہ دیا؟ مومن نے کہا اللہ, یعنی وہ بتا میں نے اللہ کی بارگاہ میں سب میں نے پیش کر دیے. تو کافر اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا, اس کا ہاتھ جھڑک کر کے اس نے چھڑا دیا اور کہا کہ قیامت اور آخرت کی تصدیق کرنے والے ہو, کیا جس وقت ہم مر جائیں گے مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے اس وقت ہمارے کاموں کی ہمیں جزا ملے گی؟ پھر کافر نے اس کو چھوڑ کر اپنی سواری پر بیٹھا اور بیٹھ کر کے چلا گیا. عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگا. مومن بڑی تنگی اور ظاہری طور پر پریشانی میں زندگی گزارنے لگا. ان دونوں کا واقعہ ہو گیا. اب قیامت کا جب دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو جنت کے باغات, پھل, نہریں دکھائے گا اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کے لیے ہے. وہ جب پوچھے گا کہ کس کے لیے تو فرمائے گا تمہاری ہے. وہ کہے گا سبحان اللہ, میرا عمل تو اتنا کم تھا اور اس کے باوجود مجھے اتنے سارے غلام دیے گئے, بے شمار غلام دیے گئے. پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی اسے اور نعمت عطا فرمائے گا, حوریں عطا فرمائے گا, جنت کے باغات عطا فرمائے گا. وہ بندہ کہتا رہے گا کہ میرا عمل تو بڑا کم تھا, اللہ نے اتنا بڑا اجر دیا. اب جب جنت میں چلا جائے گا تو اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ اسی کو کہا گیا کہ یہ جنتیوں کی باتیں ہوں گی کہ یار میرا ایک پارٹنر تھا, وہ بڑا مالدار تھا, وہ نظر نہیں آ رہا. جنتی آپس میں باتیں کریں گے تو اس کو اپنا کافر پارٹنر یاد آئے گا تو کہے گا دنیا میں میرا ایک پارٹنر تھا, وہ کہتا تھا تم آخرت کی تصدیق کرتے ہو کہ ہم مر جائیں گے, مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کافر پارٹنر دکھائے گا. وہ جہنم میں جھانک کر کے دیکھے گا. مومن اس کو دیکھ کے کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا, اگر مجھے میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی آج جہنم میں پڑا ہوتا. تو ایک تفسیر اس کی یہ بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے. تو یہ جنتیوں کی آپس کی باتیں ہیں کہ وہ جنت کے اندر اس طرح سے باتیں کریں گے. خیر یہ تو ایک روایت ہے, لیکن اسی طرح جو بھی جہنمی ہوگا وہ جہنم کے اندر جلے گا اور جنتی باتیں کریں گے تمہارے ساتھ والا کہاں, کہیں گے وہ تو جہنم کے اندر پریشانیوں کے اندر جھوج رہا ہے. اب جنتی ساری نعمتیں پا گیا. اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ بندہ جب کوئی نعمت پاتا ہے تو اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں نعمت تو پا گیا ہوں لیکن یہ نعمت مجھ سے چلی نہ جائے, یہ نعمت مجھ سے چھن نہ جائے. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کو کیا بشارت عطا فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ جو ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی, یہ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, یہ ان کے پاس میں ہمیشہ رہے گی. فرمایا کہ افما نحن بمیتین, تو کیا ہمیں مرنا نہیں؟ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین, مگر ہماری پہلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا. یعنی کہا گیا کہ جو موت کی بات ہے نا, اہل جنت کو جو موت آئی تھی بس وہ ایک ہی موت آئے گی, اس کے بعد میں پھر ان کے بعد میں کوئی موت نہیں ہے. اور پھر ارشاد فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم, بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون, بے شک یہی بڑی کامیابی ہے, ایسی بات کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے. جب کوئی بہت بڑا اجر ملتا ہے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہی اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے, کیونکہ موت کو ایک سرمئی مینڈے کی شکل میں لا کر کے ذبح کر دیا جائے گا. پھر آواز دی جائے گی اے جنتیوں اب بغیر موت کے ہمیشہ رہنا ہے, اے جہنمیوں اب بغیر موت کے ہمیشہ رہنا ہے. تب انہیں علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے, تو وہ کہیں گے ان ھذا لہو الفوز العظیم, یہ تو بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. بندے کو تو اسی کے لیے کوشش اور محنت کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جنت میں سب سے ادنا درجہ کس کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو جنت میں سب سے اخیر
میں داخل ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں جا، وہ کہے گا کہ مولا جنت میں کہاں جاؤں، جنت میں جو لوگ پہلے چلے گئے انہوں نے ساری جگہ لے لی، میں کدھر جاؤں؟ تو اس سے فرمایا جائے گا کیا تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تجھے جنت میں اتنی جگہ ملے جتنی دنیا کے بادشاہ کو ملی تھی؟ عرض کرے گا مولا میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے اتنی دے دی، کہا جائے گا اس سے ڈبل دے دی، پھر کہا جائے گا اس سے 3 گنا دے دی، اس سے 5 گنا دے دی۔ عرض کرے گا اللہ میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس کا 10 گنا جگہ تجھ کو دے دی، اور تیرے لیے جنت میں وہی ہوگا جو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ عرض کرے اللہ میں راضی ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ جنت میں یہ تو چھوٹے درجے والے کی بات ہے، سب سے بڑا درجہ جنت میں کس کا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ لوگ جن کے لیے میں نے کرامتوں کے باغات لگائے ہیں اور پھر ان پر مہر لگا دی ہے، اور جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اسی کو ذکر کیا گیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ جنتیوں کی جب بڑی کامیابی کا ذکر ہو گیا تو اب سوال ہوا کہ جہنمیوں کو جہنم میں کیا کھانے کو ملے گا؟ جنتیوں کو بتایا یہ شراب ملے گی، یہ کھانے کے لیے میوے ملیں گے، یہ حوریں ملیں گی، تو جہنمیوں کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہڑ کا پیڑ؟ یہ تھوہڑ کا پیڑ کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ یہ تھوہڑ کا پیڑ ایک کانٹے دار پیڑ ہوتا ہے، بڑا بد ذائقہ ہوتا ہے، اور اس کی کڑواہٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی سخت ہوا کرتی ہے۔ یہ جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ تو اہل جنت کو تو جنت میں مہمانی کے طور پر رزق ملے گا، اور جہنمیوں کو یہ سب ملے گا۔ تو یہ سب جب بیان کیا گیا تو کافر اس کا مذاق بنانے لگے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا۔ کیسے جانچ کیا؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے۔ طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کا شگوفہ جیسے شیاطین کے سر۔ فإنہم لآکلون منہا فمالئون من البطون، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ یعنی یہ جو تھوڑ کے درخت کے بارے میں یہاں پر بیان کیا گیا، یہ تھوڑ کا درخت اتنا سخت ہے، احادیث کریمہ کے اندر اس کی جو سختی بیان کی گئی ہے اس سختی کو سن کر کے بندہ حیرت میں ڈوب جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تھوڑ کا جو درخت ہے جہنم کا، اس کا ایک قطرہ دنیا والوں پہ گرا دیا جائے تو ان کی زندگی فاسد ہو جائے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی یہی ہوگا۔ اور جب اس آیت کریمہ کو کافروں کے سامنے بیان کیا گیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ تھوڑ کا درخت کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا تو لوگ اس کا مذاق بنانے لگے۔ کیا مذاق بنانے لگے؟ کہنے لگے نہیں یہ تو مکھن اور کھجور کو کہتے ہیں۔ اور ابو جہل تو اتنا بدبخت تھا، اپنے گھر پہ گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ وہ جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں نا، وہ مکھن اور کھجور والا درخت لے کر کے آؤ تو اس کو میں کھاؤں گا۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو جہنم کا عذاب بتایا اس کا مذاق بنانے کے اوپر تل گئے۔ اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے، پھر دوزخ میں درخت کیسے رہے گا؟ کیونکہ اگر آگ میں اگر آپ درخت کو ڈالیں گے تو وہ تو جل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے کہا دنیا کے اندر تو آگ جلا دیتی ہے درخت کو، لیکن یہ جو درخت ہوگا یہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ جہنم کے اندر ہی سے نکلے گا۔ جیسے مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے اور پانی ہی میں ڈوبتی نہیں ہے، وہیں پیدا ہوتی ہے، تو وہ درخت بھی وہیں پہ پیدا ہوگا اور وہیں پر رہے گا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے اتنا خراب درخت ہے جہنمی کھائیں گے کیسے اس کو؟ تو فرمایا اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ بہت کڑوا ہے، بہت ذائقہ ہے، لیکن ان کو بھوک اتنی زیادہ لگے گی کہ کھانا ہی پڑے گا، تو مجبوراً اس کڑوے اور بد ذائقہ پھل کو کھائیں گے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی بہت بھوکا ہوتا ہے تو اس وقت میں مردار بھی کھا لیا کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دوزخ کے فرشتے ان کو زبردستی اس درخت کو کھلائیں گے۔ اب جب اس درخت کو کھا لیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا، اب پیاس لگے گی تو پانی کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم ان لهم علی لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی آمیزش ہے۔
ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر ان کو لوٹنا ہے ضرور بھڑکتی آگ کی طرف، یعنی ان کو وہ کھولتا ہوا پانی، ایسا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ دنیا کے اندر اگر وہ پانی آ جائے، بتایا گیا کہ وہ جہنمیوں کی پیپ اور ان کے خون اور ان کی کٹی ہوئی آنتوں کا وہ پانی ہوگا، اور بڑا کھولتا ہوا پانی، جب اس پانی کو پیئیں گے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر کے نکلیں گی، اور ان کی جو کیفیت اس وقت ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لوگوں ایمان کی حالت میں مرو، اس لیے کہ دوزخ کے زقوم کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گرا دیا جائے تو اس کی تمام معیشت کڑوی ہو جائے، اور پھر ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا جن کو یہ کھانا ہی کھانے کے لیے دیا جائے گا، اب اس کو پیئیں گے۔ اچھا یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا ان کو پھر لوٹایا جائے گا بھڑکتی آگ کی طرف، اس کا مطلب جہاں پہ رہیں گے وہاں پہ یہ کھانا پانی نہیں ہوگا، جہنم کے الگ طبقے میں ان کو لے کے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں جانور رہتے ہیں پانی پلانے کہیں اور لے کے جاتے ہیں دوسری جگہ، تو ایسے ہی ان کو جہنم کے دوسرے درجے میں لے جایا جائے گا، وہاں لے جا کر کے جہنم کے ان درختوں کو اور ان پانیوں سے ان کو پیٹ کو بھرا جائے گا، اس کے بعد میں دوبارہ ان کی جگہ میں ان کو لایا جائے گا۔ اب ساری چیزیں بیان کر کے رب نے فرمایا ان کی سزا ان کو کیوں ملی، انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے، فہم علی آثارہم یرعون، تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑتے تھے، کسی کی نہیں سنتے تھے، کوئی دلیل ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہمارے باپ دادا نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، تو ان کے گمراہ باپ دادا کی تقلید کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے، اور وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین الا عباد اللہ المخلصین، تو دیکھو ڈرائے گئے ہوں کا کیسا انجام ہوا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اخیر میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی فرمائی اور ارشاد فرمایا محبوب یہ ستا رہے تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جب بھیجا گیا تو ان کو بھی ستایا گیا، لیکن لوگ ماننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اور یہ لوگ نہیں مان رہے، اخیر میں ان کا بھی وہی انجام ہونا ہے۔ تو یہ آیت بظاہر تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن اس سے مقصود کافروں کو بتانا ہے، تم مت سمجھنا کہ تم ایسے ہی باقی رہو گے، پہلے والے بھی تباہ ہو گئے ایسے تم کو بھی تباہ ہونا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جہنم اور اس کے عذابوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا إنك أنت التواب الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔